ذوالفقار علی بھٹو اپنی کتاب اگر میں قتل کر دیا گیا میں رقم تراز ہیں کہ جب میں 1958 میں وفاقی وزیر بنا تو کوئی فقیر یا گداگر نہیں تھا۔ پاکستان کی ادائیگیوں میں کہنہ خسارے کی وجہ سے وزارت تجارت ہمیشہ سے سونے کی کان رہی تھی۔ میں صدر ایوب خان کے سنہری دور میں وفاقی وزیر تجارت بنا۔ وزارت تجارت سونے کی چند بڑی کانوں میں سے ایک تھی۔ صدر ایوب کے بیٹے راتوں رات لاکھپتی بن گئے تھے۔ میرا دوسرا بیٹا بھی ماشاء اللہ کے 1 ماہ بعد پیدا ہوا تھا۔ یہ لٹیرے نوابوں کا دور تھا جب وزراء 2 عہدے رکھتے تھے، ایک اسلام آباد میں بطور وزیر مالیات اور دوسرا عالمی بینک واشنگٹن میں بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر۔ وسیع پیمانے پر منظم کرپشن کا ظہور پاکستان میں پہلے مارشل لا کے دوران ہوا۔ یہ سنہری دور سرکاری سالوں کا دور تھا۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا کردار ہر داغ دھبے سے بالا تر تھا۔ میں اس حکومت کے ان چند رہنماؤں میں سے ایک تھا جن کے ہاتھ صاف تھے۔ مارشل لا کے نفاذ کے چند ماہ بعد کراچی کے ایک استقبالیے میں میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک صنعت کار نے نیم مزاحیہ انداز میں کہا، کیا مارشل لا بلیک مارکیٹنگ نہیں روک سکتا؟ میں نے اس سے پوچھا کیا وہ بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے؟ اس کا جواب تھا، جناب سچی بات یہ ہے کہ میں بھی ایسا کرتا ہوں ورنہ میرا کاروبار چوپٹ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی میں نے وہیں اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ یہ خبر نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوئی لیکن پاکستان میں اسے دبا دیا گیا۔ اس صنعت کار کو 1 گھنٹے کے اندر اس بنا پر رہا کر دیا گیا کہ جوشیلے اور نوجوان وزیر تجارت کے اس اقدام سے ملک کا کاروباری طبقہ خوفزدہ ہو جائے گا اور ملک میں نجی سرمایہ کاری کی فضا خراب ہو جائے گی۔ اس کے بعد مجھے تیل، توانائی اور قدرتی ذرائع کا وزیر بنایا گیا جو ایک اور سونے کی کان تھی۔ میں نے اپنے اس دور وزارت کے زمانے میں پاکستان میں مغربی تیل کمپنیوں کی دم گھونٹنے والی اجارہ داری کو ختم کیا۔ میں نے تیل کی صنعتوں کے 2 بہت طاقتور غیر ملکی نمائندوں کو اس لیے پاکستان سے نکل جانے کا حکم دیا کہ وہ دونوں مالیاتی وزارتوں میں اعلیٰ افسران کو بدعنوان اور رشوت خور بنا رہے تھے اور خود انتہائی بدعنوانیوں کا ارتکاب کر رہے تھے۔ دسمبر 1960 اور مارچ 1961 میں نے سوویت یونین کے ساتھ تیل کے سمجھوتے کیے۔ اس کے بعد مجھے وزیر صنعت بنا دیا گیا جو سنہری دروازے کی سب سے بڑی سونے کی کان تھی۔ میں نے سرکاری سیکٹر کا رخ کیا اور PIDC پر توجہ دی، لیکن پاکستان کے 22 دولت مند گھرانوں اور ان کے سرپرست وزیر خزانہ نے مجھے اس وزارت سے چلتا کر دیا کیونکہ میں نے ان کی بدعنوانیوں کے بارے میں جو انکوائری شروع کروائی تھی اس سے انہیں تکلیف پہنچ رہی تھی۔ 20-30 ملین روپے ایک پرسرار غیر ملکی سربراہ حکومت سے لینے کا فرضی الزام ان پیشکشوں کے مقابلے میں بہت معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس کا موازنہ ان پیشکشوں سے کیا جائے جو میں نے پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے اکتوبر 1963 اور دسمبر 1965 میں حقارت سے ٹھکرا دی تھی، میں PNA کا کوئی سیاستدان نہ تھا کہ اپنے ملک کی خارجہ پالیسی پر سودا کر لیتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو خود کو ملنے والے سرکاری تحائف کے بارے میں لکھتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ 1968 کے موسم گرما میں اور میری بیوی پیرس میں تھے۔ ہمیں ایک ضیافت میں مدعو کیا گیا۔ اس ضیافت میں ایک بے انتہا دولت مند پڑوسی ملک کی شہزادی بھی مدعو تھی۔ ضیافت شروع ہونے سے پہلے اس نے مجھے اپنی رہائش گاہ میں ملنے کے لیے کہا۔ ہم اس کی شاندار رہائش گاہ میں گئے اور پاکستان اور اپنے علاقے کی سیاست پر بے تکلفانہ گفتگو کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد ہم ضیافت میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے لیکن یہ موضوع کار میں بھی چلتا رہا۔ شہزادی نے ایک ہیرے والا نیکلس پہن رکھا تھا۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو ہم کافی پینے کے لیے دوسرے کمرے میں گئے۔ میری بیوی اور میں ایک کونے میں شہزادی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ گفتگو کے خاتمے پر شہزادی کچھ سوچ بچار کرنے لگی۔ وہ اپنے نیکلس کے ساتھ کھیلتی ہوئی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اچانک اس نے کہا، ذوالفقار اگر تم پاکستان کے صدر بن گئے تو یہ میں تمہیں دے دوں گی۔ اس کے کئی سال بعد جب میں پاکستان کے صدر کی حیثیت سے ان کے ملک گیا تو شہزادی نے مجھے اور میری بیوی کو اپنے محل میں مدعو کیا۔ جب ہم تمہیدی رسوم کے بعد ٹھیک سے بیٹھ گئے تو شہزادی نے ایک ملفوف پیکٹ پیش کیا اور کہا کہ میں اسے کھولوں۔ ایسا کرتے ہوئے میں نے وہی ہیرے کا نیکلس دیکھا۔ شہزادی نے کہا، ہم اپنا وعدہ نہیں توڑتے۔ بڑے جتن اور دلائل کے بعد شہزادی نے میری دشواری کو سمجھ لیا۔ میں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنا یہ بے انتہا قیمتی تحفہ واپس لے لیں۔ اکتوبر 1976 میں سعودی عرب کے جلالت مآب شاہ خالد پاکستان کے دورے پر آئے۔ انہوں نے مجھے ایک رولز رائس کار دی اور یہ اصرار کیا کہ یہ ایک ذاتی تحفہ ہے جو صرف میری ذات کے لیے ہے۔ بہرحال اس کار کو فی الفور سرکاری املاک میں رجسٹرڈ کرا دیا گیا۔ میں نے شاہ خالد کا اس فیاضانہ تحفے پر دل سے شکریہ ادا کیا۔ اگر گورنر غلام محمد شاہ ابن سعود کی کیٹلاگ اپنے لیے لے سکتا تھا تو میں بھی یہ رولز رائس اپنے لیے رکھ سکتا تھا۔ میں کوئی ولی نہیں ہوں لیکن میں اتنا گناہ گار بھی نہیں ہوں جتنا کہ یہ فوجی ٹولہ مجھے بنا کر پیش کر رہا ہے۔
میں ایسے معاملات کو سامنے لانے میں کوئی مسرت محسوس نہیں کرتا ہوں، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے نام کے دفاع کے لیے واضح اور برملا تھوڑی سی معلومات سامنے لانے پر مجبور کر دیا گیا ہوں۔ تمام برسوں میں بڑے رشک کے ساتھ میں نے اپنی نیک نامی کی حفاظت کی ہے۔ مجھ میں کئی خامیاں ہیں، میں غلطیوں کا پتلا ہوں، لیکن میری کوئی بھی خامی ہو، میں ایک بدعنوان اور کرپٹ آدمی نہیں ہوں۔ 30 سے 35 سال تک کی خدمات میرے پس منظر میں کھڑی ہیں۔ وقت ہی یہ بتائے گا کہ میرا نام برصغیر کے مجرموں کے ساتھ لیا جائے گا یا ان ہیروز میں جن کی شہرت دنیا بھر میں پھیلتی ہے۔ میرے نام اور میرے وقار کے محافظ عوام ہیں اور یہ تاریخ کے دل میں دھڑکتا رہے گا۔